اپنا سودا
آئی تاجران اہل پرے جہاں سجن پیارے بچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا جہاں سجن پیارے بچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام وچھوڑا درد بھلا سخن بھلا جو درداں بھرے سخن بھلا جو درداں بھریا تے بن درداں کچھ نہیں نڑا کمادا فرق رودا کیا کانے کیا کانی سخن بھلا جو درداں بھریا بن درداں کچھ نہیں نڑا کمادا فرق رودا کیا کانے کیا کانی تے درد مدان دے سخن محمد درد مدان دے سخن محمد دے گواہی حالوں تے جس پلے پھل بدے ہون آوے باس گمال پلٹ کر دیکھ کتاب حیات کے اوراق پلٹ کر دیکھ کتاب حیات کے اوراق کوئی گھڑی بھی میری خوشگوار گزری ہے برادران اسلام حضرت امام حسین کی پیدائش سے لے کر آج تک اتنے آنسو بہائے گئے اگر وہ آنسو جمع کر دیے جائیں تو ایک دریا روا ہو سکتا ہے حضرت امام حسین کی شہادت پر جتنی آہیں بلند ہوئی اس آگ کو جمع کیا جائے تو کئی بھٹیاں سلگ سکتی ہیں ہم اور آپ کچھ دیر کے لیے ان پاک لوگوں کے ذکر میں حاضر ہیں جس دوسری عظیم ہستی کا نام قبلہ قاری صاحب نے لیا ہے بائیس سال کی عمر تھی کربلا بپا ہوئی 58 سال کی عمر تک وہ مدینے میں رہے حضرت امام باقر فرماتے ہیں رأیت ابی کان یبکی لیل و نہار میں نے اپنے باپا کو دیکھا پوری زندگی کبھی ہنسی ان کے لبوں پر نہیں میں نے کبھی اپنے باپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے اپنے باپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا جس تن لاگے سو تن جانا جس کے گھر کو آگ لگتی ہے دھواں وہی سے اٹھتا ہے جہاں چوٹ پڑتی ہے تکلیف وہی ہوتی ہے اور چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں حضرت نیک عالم شاہ میر پوری رحمت اللہ علیہ کا ایک فکرہ ہے وہ کہتے ہیں دال درد ہو رہی جیتے لان ڈیرا خوشی خان ہو رہی تو نس جانے دال درد ہو رہی جیتے لان ڈیرا خوشی خان ہو رہی تو بس جائے
حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو جب ہر وقت روتے دیکھا، خود تو میں نے کہا یا ابی لما تبکی لیل و نہار، بابا رات ہوتی ہے تو روتے ہو، دن ہوتا ہے تو روتے ہو، بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، رخ بدلتی ہے، زمانے بدلتے ہیں، کبھی سکھ آتا ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی دکھ آتا ہے، لیکن آپ کا موسم کبھی نہیں بدلا۔ آپ کی زندگی میں کبھی بہار نہیں دیکھی، آپ کی بستی میں کبھی خوشی نہیں دیکھی، آپ کی آنکھوں میں ہم نے سدا آنسو ہی دیکھے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر نے جب بیٹے کی بات سنی، آپ نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا محمد باقر تو میرے ساتھ نہیں تھا اس لیے سوال کرتا ہے، اگر تو میرے ساتھ ہوتا تو میرے ساتھ بیٹھ کے تو بھی ہوتا، یہ سوال کبھی نہ دہراتا، اگر تو میرے ساتھ کربلا میں ہوتا تو آج میرے ساتھ روتا۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ جن پہ کھل گیا مسرت کا بھرم، پھر کبھی نہ ان کو ہنستے دیکھا۔ جن پہ کھل گیا مسرت کا بھرم، پھر کبھی نہ ان کو ہنستے دیکھا۔ پھولوں کو شاخ پہ ڈستے دیکھا، خون بادل سے برستے دیکھا۔ پھولوں کو شاخ پہ ڈستے دیکھا، جن پہ کھل گیا مسرت کا بھرم، پھر کبھی نہ ان کو ہنستے دیکھا۔ اب کہاں اشک ندامت ساغر، اب کہاں اشک ندامت ساغر، آستینوں کو ترستے دیکھا۔ فرمایا بیٹا تو میرے ساتھ ہوتا تو تو میرے ساتھ ہوتا۔ بیٹا تھا، اس نے کہا بابا موسم بدلتے ہیں، رتیں بدلتی ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، دکھ بھی ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں تو اجالے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کا موسم تو کبھی بدلا ہم نے نہ دیکھا۔ آہ بھری سیدی، فرمایا میرے بیٹے ہنسنا چاہتا ہوں، ہنسی نہیں آتی، ہنسی روٹھ گئی، خوشی روٹھ گئی میرے گھر سے۔ فرمایا میری اٹھتی جوانی تھی، میں اس وقت بیمار تھا جب اجڑی تھی بستی رسول اللہ کے نگر کی۔ جو حالات میں نے دیکھے، لمحہ لمحہ میرے دل پہ آرے چلاتا ہے، جو بھی لمحہ مجھے یاد آتا ہے، بس زندہ ہوں، تجھ سے بچھڑ کے بھی زندہ ہوں، یہ دیکھا تو نے، یعنی اتنے غم سہ کر بھی میں زندہ ہوں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، تجھ سے بچھڑ کے بھی زندہ ہوں، یہ دیکھا تو نے، کتنا حوصلہ ہارے ہوئے انسان میں۔ فرمایا جتنے غم میرے دل نے سہے، جانے والے تو چلے گئے، لیکن سارے دکھ مجھے دے گئے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، جب جانے والے جاتے ہیں وہ تو قبروں میں اتر جاتے ہیں، لیکن جو باقی ہوتے ہیں ساری عمر لئیو یار حوالے رب دے تے مل لیا آخری واری، اس ملنے نو یاد کرے سے تے رو سے عمرہ ساری۔ یہ حالت گزری جس سید زادے پہ، آج آپ اور ہم محرم آتا ہے، یکم سے 10 پھر بس پہلی ہوتی ہے،
کپڑے بدلتے ہیں، ہمارے رسم و رواج ریتیں بدلتی ہیں، 2 3 4 5 6 9 10 شام غریبہ بس عاشور مک گئے، دکھڑے ہو گئے دور۔ فرمایا لوگوں کی تو عاشور ہو گئی لیکن ہماری عاشور آئی 11ویں نہیں آئی۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے تھے کہ دنیا کے لیے 10ویں آئی گزر گئی لیکن کل یوم عاشورا ہمارے گھر پہ 10ویں آئی پھر گئی نہیں ہے۔ جس دکھ میں تھے ہمارے دکھ وہی ہے۔ اب امام حسین کو بھلائیں کیسے؟ پھر ایک گیا ہو تو بھلائیں، یہاں تو پتیاں بھی بکھر گئی، شاخیں بھی کٹ گئی، درخت بھی کٹ گئے، گلشن بھی کٹ گئے، پتی پتی بکھر گئی، ایسی ہوائے مخالف چلی۔ فرمایا بیٹا میں روؤں نہ تو کیا؟ تو پوچھتا ہے پانی پیتا ہوں تو کیوں روتا ہوں؟ تو پوچھتا ہے تلاوت کرتا ہوں تو روتا ہوں؟ تو پوچھتا ہے میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو روتا ہوں، مصلے پہ کھڑا ہوتا ہوں تو روتا ہوں؟ اب مجھے پل پل کربلا کی اور پورے راہ کی یاد ستاتی ہے، ایک ایک گھڑی جب آتی ہے خنجر میرے دل پہ چلاتی ہے اور ہر گھڑی مجھ پہ قیامت بن جاتی ہے۔ اب اس کا درد رستہ بناتا ہے یا زبان سے یا آنکھ سے، زبان کھول نہیں سکتا، صابر کا بیٹا منہ سے بول نہیں۔ اگر زبان کھولوں گا آہ کروں گا دنیا کہے گی واہ ویلا کرتا ہے۔ اب درد میں تو رستہ بنانا ہے۔ اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا۔ اندر بھٹیاں سلگتی ہیں، اندر آہیں نکلتی ہیں، اندر ہی آگ لگتی ہے۔ اب آگ رستہ بناتی ہے۔ آپ بھی کسی کو دکھ دے یا زور کر کے روئے گا، ہائے ہائے کرے گا، دھاڑے مارے گا، کیونکہ درد نے رستہ بنانا ہے۔ اگر سہ جائے تو پھر آنسو کے آنکھ کے رستے درد آتا ہے، کہیں نہ کہیں نے تو درد نے رستہ بنانا ہے۔ اب سید زادہ آنکھوں سے اپنے درد کا اظہار فرماتا، اور صرف انہی کا نہیں جتنے صاحب درد رسول اللہ کی عمر گزری آنسو بہاتے۔ یاد حسین میں ہمارا اقرار ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، آنکھ سے رونا ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ نبی پاک امام حسین ابھی دنیا میں آئے تھے، حدیث پاک میں کہ حضور نے گود میں سلایا۔ حضرت ام فضل بی بی حضور کی چچی کہتی ہے میں نے خود امام حسین کو حضور کی گود میں سلایا، تکتے ہی سرکار نے آنسو کا دریا۔ میں نے پوچھا میرے قریب جب نواسے بیٹے گود میں آتے ہیں، نانے بابے خوشیاں مناتے ہیں، لیکن آپ تو آنسو بہاتے ہیں۔ فرمایا چچی جان تیری نظر یہاں ہے پر مجھ محمد کی نظر فرمایا میری امت میرے بیٹے کو شہید کر دے۔ ابھی جبریل آیا ہے، کربلا کی خاک بھی لایا ہے، مٹی مجھے پکڑائی، سرکار نے مٹی دی، دے اس کو الٹتے رہے روتے رہے، اور وہ خاک حضرت ام سلمہ کو پکڑائی۔ فرمایا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما، جس دن یہ کربلا کی مٹی خون میں بدل گئی، فعلمی جان لینا انبنی هذا قد قتل، سمجھ لینا میرا بیٹا یہ بیٹا شہید۔ جس کو
میں نے گود میں سلا رکھا ہے، جس کو بھی سمجھ ہی نہیں ہے۔ جو گود میں سویا بچہ، آپ اپنے اولاد کے بارے میں تصور کریں، آپ کو ڈاکٹر کہے ہفتے تک آپ کا بیٹا مر جائے گا، ماں مر جائے گی مرنے سے پہلے، باپ کا جنازہ اٹھے گا جانے سے پہلے، اس بیٹے کو دیکھ دیکھ کے روئے گا گھرانا کہ پردیسی ہے، چند دن کا مسافر ہے یہاں، لیکن کیا جگر ہے اس گھر کا، سارا گھر جی رہا ہے۔ اور کمال یہ ہے، نہ آہ ہے، نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، بس ایک ہی لفظ ہے، اگر تیری قضا ہے۔ سارے گھرانے کی یہی رضا ہے۔ لوگ پڑھ کے برباد ہوئے، پڑھے لکھے جاہل، کہتے ہیں نبی نے کیوں نہیں بچایا، علی نے بیٹا کیوں نہیں بچایا۔ ان نیچوں کو کون سمجھائے کہ ایک منزل ہے رضا کی، جب جگر کٹ جاتے ہیں، جب پیٹوں کی گردنیں اڑ جاتی ہیں، لیکن جب پتا چلتا ہے مالک کی یہ رضا ہے تو آنکھ سے آنسو آتا ہے، زبان کھلتی نہیں، ہاتھ اٹھتا نہیں۔ اور حضرت میاں محمد بخش اس مسئلے کو کھول گئے، کہتے گل میری ہاتھ تیرے سجنا، گل میری ہاتھ تیرے سجنا، تے اچھا سہنا بھرنا۔ ایک ہوتا ہے مالک فیصلہ کرے تو بندہ زبان سے بول لیتا ہے جی مجھے منظور نہیں، یہ بھی جرأت ہے۔ ایک ہوتا ہے اونچا سانس لینا، یہ بھی ہمت ہے۔ کہتے ہیں رضا یہ ہے کہ سانس بھی اوپر نہیں۔ گل میری ہاتھ تیرے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا رہی، یہ رضا ہے۔ آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جان، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا رہی۔ جیسے چھٹاکی والے حوصلوں کو یہ مسئلے سمجھ نہیں آتے، جن کو 3 دن بخار چڑھے نا، سارا گھرانہ اکٹھا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے ربا ساڑھا گھر میں اخلیے، 3 دن بخار چڑھے نا، ساری سمجھ آ جاتی، راجے خاجے جاٹا باٹا بٹا بٹ سارے ویسے بڑے چوڑے، لیکن حوصلے چھٹاکی جتنے بھی نہیں۔ 3 دن آئے نا بخار، تو تیسرے دن پھر وہ اڈ کے اوپر کہہ رہے تھے پتہ نہیں رب ساڑھا گھر ہی بیخ لیا، بیماریاں ساڑھا گھر ہی بیخ لیا۔ اونچ سارے چودھری، سارے راجے، سارے خاجے، سارے بڑے آدمی ہیں، چھوٹا ہی پہ آئی کوئی، سارے من ٹنا ٹن، لیکن حوصلے چلی جتنے بھی نہیں ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھو، گردنیں کٹے، گھر سارا لٹے، لیکن ایک لفظ ہے۔ حضرت میاں صاحب نے انہی کے بارے میں کہا کہ یہ ہے رضا کی منزل کے گل میری ہاتھ تیرے سجنا، تے اچھا سہنا بھرنا، جو چاہے سوئی چنگا، جو چاہے سوئی چنگا، تے جو آنکھیں سو کرنا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کمال کیا تھا کہ حضور پل پل ان کے لیے روتے تھے۔ نبی کریم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا سے گزر گئی تو حضور سارا سال روئے، اور اس سال کا نام رکھا گیا عام الحزن، غموں کا سال، غموں کا سال۔ کیوں؟ حضور سے پوچھا گیا، حضور ایسا لگتا ہے آپ تو خدیجہ الکبریٰ کے دکھ میں دنیا سے ہی چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا 25 سال ساتھ رہا، 25 سال ساتھ رہا۔ اس عورت کا کمال یہ تھا، نہ کبھی کیوں کہا، نہ کبھی کیا کہا، نہ کبھی کیسے کہا،
ساری دولت لگائی، نہیں سمجھے؟ قاری صاحب مجھے ایک سوال سر دیں گے تو 6 سوال بھی ساتھ کریں گے، انہیں کئی نام ہوگا جو سہل ہے. یوں جی پوچھیں گے جی آج تو سی بڑی دیر کی تھی، آج تو سی نماز ہی نہیں پہنچے، سارے نمازی ناراض تھا. کہیں گے کہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ احسان فرمایا کہ صدقے ہوں گے. آیا میں نے عرض کیا کہ جس سے پوری دولت اٹھائی، ملکۃ الحرم جو کہلاتی، سارے مکے کے رئیس جس کے دروازے پہ جھولی پھیلا کے کھڑے ہوتے تھے، یہ حسین پاک کی نانی ہے، حسین اسی کی نشانی ہے. ساری دولت لگائی تو بی بی کبھی تو پوچھتی کہ میری بچیاں بھوکی بیٹھی ہیں. آج لوگوں نے پتھر مارے میری بچیوں کو. آپ کو سب کو پتا ہے کہ مکے کے ظالم لوگ نبی کے گھر پتھر مارتے اور حضور علیہ السلام کو اتنا ستاتے تھے، مٹی چہرے پہ پھینک دیتے. حضور جب گھر جاتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا کہتی، میرے کریم گھبرانا ہے، اس سے بڑی رضا کیا ہو. حضور نے فرمایا 25 سال گزرے اس کے ساتھ، نہ کیا کہا، نہ کبھی کیوں کہا، نہ کبھی کیسے کہا، اور نہ کبھی کاش کہا. یہ تو حق ہے بندے کو، یہ تو کہہ سکتا ہے، بھڑاس نکالے، ہائے کاش ایسا ہوتا، ہائے ایسا ہوتا. فرمایا ایک لفظ بھی اس کی زبان پہ نہیں آیا. آخر انسان صبر کی انتہا ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہی بنیاد کربلا ہے. اس لیے میں نے کہا یہ منزل حضور وہاں بھی روتے ہیں. اور حضرت امام حسین گود میں آئے، حضور رو رہے ہیں. اور پھر اس سے اگلی منزل میں نے کہا آنسو آنسو ہے. جب حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے ایک دن میں بیٹھی تھی، اچانک حضور نے حجرے میں سے آواز دی، ام سلمہ دروازے پہ رہنا. میرے کریم خیر ہے. فرمایا آج پہلی مرتبہ اللہ کا ایک خاص فرشتہ اللہ سے اجازت لے کر میری ملاقات کو آیا، پہلی مرتبہ میری زیارت کو آیا ہے. اس لیے ہم اس سے پہلے گفتگو ہے کوئی نہ آئے. بی بی کہتے ہیں میں ابھی بیٹھی تھی کہ لڑکھڑاتا ہوا نبی کا چین، نبی کا چین، فاطمہ بی بی کا نور العین معصوم حسین چھوٹے سے جو تھے 4 سال میں آپ لڑکھڑاتے ہوئے پہنچے. عادت تھی نہ کوئی روک سکے نہ ٹوک سکے. میں نے ہاتھ پھیلایا، پیارا حسین رک. نانا ابو مصروف ہے، پر اس کو تو عادت ہی نہ تھی رکنے کی. اس کو تو کبھی خدا نے نماز میں نہیں روکا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کربلا. اب نماز تو تھی نہیں، اب کہتے ہیں روکا میں نے، لیکن وہ رو پڑا، وہ رویا. مجھے یاد آیا سرکار نے فرمایا تھا میرے حسین کو رلایا نہ کرو، یہ روتا ہے میرے دل کو کچھ ہوتا. اس لیے بی بی نے کہا میں نے ہاتھ کھینچا، جا کہہ لوں گی اپنے آپ پہ سہ لوں گی. وہ جو گئے تو بات تو فرشتے سے تھی، حضور مخاطب فرشتے سے تھے، لیکن حسین گئے حضور کا چہرہ فرشتے سے مڑ گیا. فرشتہ بیٹھا منہ لے کے تکتا رہا، کہنے لگا ہم دور سے آئے ہیں تمہاری خاطر، دل کے ارمان بھی لائے ہیں تمہاری خاطر. لیکن یہ عجیب تماشا ہے کہ ہم یار کی طرف، یار اخیار کی طرف، ہمیں تجھ سے پیار ہے، تجھے ان سے پیار ہے. حضور نے فرشتے سے منہ موڑا، پکڑا امام حسین کو،
گود میں بٹھایا، سینے سے لگایا، پھر چوما، پھر مدنی کا منہ گھوما، فرمایا اور بولو۔ انہیں آنکھیں جناب بڑی گل ہے، بندے کو ویسے بندہ کسی سے بات کر رہا ہو تو کوئی بیچ میں آ جائے تو غصہ، جیسے تقریر کر رہا میں تو ذرا ٹھنڈا قسم کا آدمی ہوں، کچھ کبڑی مولوی بھی ہوتے ہیں، پانی دن پلانے لگو، کہتے ہیں یا پانی چلے گا یا پانی چلے گا، ایک سمجھے تو غصے میں بھی آ جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے سرخ مرچیں کھا کے ٹٹی بلا رہے ہیں، لیکن اور یہ بھی کہتے ہیں آنکھوں ہے سبحان اللہ، وہ اونچی آنکھوں ہے، وہ تسی پتہ نہیں زندے ہوئے تسی مردے ہوئے، گوڑے رکھ رکھ کے کہلواتے ہیں، اور نہ کہے سبحان اللہ پھر کہتا چھام جاتا، مطلب ادھی تقریر خود فرماتے ہیں، ادھی سامنے والوں سے کرواتے ہیں، اور خرچہ اپنا پورے ہی لے جاتے ہیں، اور آپ بھی انہی کے قابو میں آتے ہیں۔ اللہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ جزاک اللہ خیر۔ فرشتے، اب فرشتہ حیران، اس نے کہا میں اتنی دور سے آیا، ایک بچہ بازی لے گئے، حضور سے پوچھا، کہا تو ہی بہو یا رسول اللہ، حضور بہت پیارا لگتا، حضور بہت سمجھ تو اسے آگے اتنا پیارا کہ ڈوم رہے ہیں حضور، آپ نے فرمایا ہاں، اور پھر حضور کا عادت یہ تھی کہ جب امام حسن حسین کو اٹھاتے تھے تو یوں نہیں کہتے تھے محبو، کہتے تھے اللہم اللہم انی محبو، اے اللہ مجھے یہ پیار ہے۔ انڈائریکٹ ہم نکم کو سمجھاتے کہ امت شعور رکھنا اور یہ خیال میرے بچوں کا ضرور رکھنا، کہہ رب کو رہا ہوں سمجھا، اللہم انی احبہ، یہ عادت تھی حضور کی، اے اللہ مجھے اس سے پیار ہے، اور پھر یہ جملہ تنہا نہیں، آگے کہتے تھے اے اللہ مجھے پیار ہے اور تو بھی اس سے پیار کر، اور پھر تیسرا جملہ حضور فرمایا کرتے یا اللہ جو اس سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر، اے اللہ جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر۔ ابھی بھی کوئی منت کرنے کی ضرورت ہے امت کو، اور پھر کہنا حضور فرماتے تھے احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرے۔ پھر حضور یہ بھی فرماتے تھے کہ علموا اولادکم محبت رسول اللہ و محبت آلہ، حضور فرماتے تھے میری امت اپنے بچوں کو جیسے پڑھاتے ہو، سب کچھ تعلیم دیتے ہو، میرے پیار کی بھی اپنی اولاد کو تعلیم دینا، یہ بھی ان کی تعلیم کا حصہ۔ آگے فرمایا میری آل کی محبت کی بھی تعلیم دینا، کہیں بھول نہ جانا، اب ہر منزل پہ یہ کہنا۔ اور پھر جب حضور نے فرشتے کو فرمایا، فرشتے نے بھی وہی جبریل والا کلمہ دہرایا، اس نے کہا پیار بہت کرتے ہو لیکن خبر ہے پیارے نبی، کہا کیا؟ کہا ان امتک ستقتل، آپ کی امت آپ کے ایسے بچے کو مار ڈالے گی۔ اب جس نانے کو بار بار کوئی یہی بتائے کہ تیرا بیٹا تیری امت کے ہاتھوں، سرکار نے امام حسین کو سینے سے نپٹا لیا، روتے ہوئے اٹھ کھڑے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے میں نے معذرت کی، عذر پیش کیا، حضور میری غلطی نہ تھی، میں سمجھی شاید میری وجہ سے حضور رنجیدہ، لیکن حضور چپ کر کے مسجد میں چلے گئے۔ مسجد نبوی میں گیا کہ صحابہ بیٹھے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، یعنی نبض کائنات پھڑکی، پوری کائنات درد میں ڈوب گئی۔ صحابہ نے کہا حضور اللہ نہ کرے آپ روئے، خیر
فرمایا میری امت میرے اس بچے کو. صحابہ نے کہا وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِكَ یا رسول اللہ آپ کے امتی ہوں گے. فرمایا دکھ یہی رلا رہا ہے, خنجر بھی میرا, سینہ بھی میرا. اب رک کے حضور نے وہیں رک کے جو سوال دنیا کرتی ہے جواب ہے اس کا کہ حضور نے کیوں نہیں بچایا. حضور نے وہیں رکے ایسے جو چہرہ اٹھایا. عادت تھی رب کی, حضور جب کبھی انتظار فرماتے رب انتظار نہیں کرواتا تھا, جبریل فوراً آتا, فوراً جبریل آئے. حضور نے پوچھا جبریل آج یہ خبر بھی آئی, کیا میں رب سے عرض کروں تقدیر بدل جائے, تقدیر بدل جائے, مصیبت ڈل جائے, عرض کروں رب سے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ مشورہ مانگا ہے, انہو امر قد قطبہ اللہ, یہ اللہ کی قضا ہے, رب نے لکھ دیا ہے, رب نے لکھ دیا ہے کہ حسین شہید ہوگا. اب رب کی تقدیر ہے, شہید ہونے والا شبیر ہے, اور تو تمام رضا والوں کا سردار ہے. اب آپ ہی بولے اگر آپ دعا فرمائیں گے تو مقام رضا سے نیچے آ جائیں گے. اور رضا کی منزل کا تقاضا ہے کہ گل میری ہاتھ تیز تے اچھا سہنا بھرنا, جو چاہے سوئی چنگا تے جو آنکھیں سو کرنا. سرکار کے ہاتھ اٹھنے کی بجائے وہی تھم گئے. فرمایا اگر اس کی مشیت و قضا یہی ہے تو محمد کی رضا بھی یہی ہے. اردو میں یہ جس نے کہا ہے کہ آئین مشیت کا شناسا ایسا, مشیت کہتے ہیں کسی کی چاہت, کسی کی چاہت کو. اگر یار یہ چاہے کہ دکھ رہے تو پھر چاہنے والا کہتا ہے تو نے چاہا تو پھر دکھ ہی رہے. حضرت نصیر الدین دولوی کا اردو میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کی طلب میں جب بھی ملے جو کچھ بھی ملے, ہاں ان کی طلب میں جب بھی ملے جو کچھ بھی ملے, سر آنکھوں پر درد مصیبت غم صدمہ ہر چیز گوارا کرتے ہیں. ہاں ان کی طلب میں جب بھی ملے جو کچھ بھی ملے, سر آنکھوں پر. اب میاں صاحب کہتے ہیں جنہ دکھا وچی دل بر راضی, جنہ دکھا وچ دل بر راضی, سکھ انہاں تو وارے, دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہ پیارے. یہ مسئلہ تو پھر فقیر سمجھتے ہیں, دکھ قبول محمد بخشا, کیوں راضی رہ پیارے. میں یہی رک کے چھوٹی سی بات کروں. کہتے ہیں ایک فقیر تھا, رات کو بیٹھا رو رہا تھا, رات کو بیٹھا رو رہا تھا. یہ رونا بڑا اوکھا بھی ہے اور مہنگا بھی ہے اور قیمت بھی بڑی ہے. بیٹھا رو رہا تھا, روتے روتے کہا میرے اللہ یہ میری عبادت کا تجھے صدقہ مجھے قبول کر. تھوڑی دیر رویا, کچھ نہ ہویا, پھر کہنے لگا کہ تجھے میری محبت کا صدقہ مجھے قبول کر. پھر بھی کچھ نہ ہویا, بہت رویا, پھر کہا میرے آنسو کا صدقہ مجھے قبول کر. بہت رویا, کچھ نہیں ہویا. آخر میں تنگ جو آیا, کہنے لگا اگر کہیں جگہ نہیں دیتا تو اپنے در کے کتوں میں تو شامل کر لیں, کوئی مقام تو دے مجھے. رات اسی میں ڈھل گئی روتے روتے. صبح ہوئی, نکلا آنکھیں صاف کرتا ہوا, آگے ایک کتا کھڑا تھا اور کتا نظروں میں نظریں گاڑ کے کھڑا. اس
اس نے کہا لگتا ہے میرے انتظار میں کھڑا۔ ایسے جو کتے نے دیکھا تو تاڑ گیا رات کو رونے والا، ایسے تک کے رکا ہی تھا، کتا ڈونک پڑا۔ اس نے کہا رات تو جناب کے مزاج، رات تو جناب کے مزاج بڑے بلندی پہ چڑھے ہوئے تھے، پہلے محبت کی دنیا میں پناہ مانگی، وہاں نہیں ملی۔ اور پتہ نہیں تم سوتے ہو کہ جاگ دے ہو؟ اچھا کوئی بات نہیں، آپ نہ بھی جاگے تو میں تو جاگ رہا ہوں۔ اللہ کہا کہ رات تو جناب کے مزاج بڑے اڑ رہے تھے، پہلے محبت کی دنیا میں پناہ مانگی، وہاں نہیں ملی، پھر عبادت میں پناہ مانگی، وہاں بھی نہیں ملی، پھر آنسو میں پناہ مانگی، وہاں بھی نہیں ملی، اور پھر ہماری صف میں بھی گھسنے کی کوشش کی۔ پچھلی گل یاد ہے نا، انہوں نے کہا مجھے کتے میں شامل کر، تو کتے نے کہا پھر ہماری صف میں بھی گھسنے کی کوشش کی، پر ہماری صف میں گھسنے سے پہلے تو نے سوچا تو ہوتا جو ہماری کوالٹی ہے وہ تجھ میں ہے صحیح۔ اس نے کتے سے جب سنا رویا، اس نے کہا کیا ہم تمہاری صف کے بھی قابل نہیں؟ اس نے کہا یہ فیصلے بعد میں ہوں گے، پہلے ہماری صفت ہے تجھ میں۔ کہا تمہاری کیا صفت ہے؟ کہا کئی دن بھوکے سوتے ہیں، ایک دن بھی نہیں ہوتے، ٹکڑا یار ڈالتا ہے مرضی اس نہ بھی ڈالے، بے وفائی نہیں کرتے، اسی در پہ پڑے رہتے۔ تیرا تو حال یہ ہے کہ ایک دن نہ ملے نا تو پھر کہتا تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، اولڈم نہیں سی لاہور صحیح، تو سیکھ تو کرو کچھ غور صحیح۔ اللہ میں قاری صاحب کو سنا رہے کہ میرے لئے تنکی نہ کہیں ورنہ لاہور کرتا کتے نے کہا کہ ہماری صفت، لفظ ہے تھوڑا سا مشکل، کہا جب سے لباس سگی پہنا ہے، کہا کتا نہ سمجھ یہ کتے کا لباس ہے، جب سے یہ لباس سگی پہنا ہے ہم نے کبھی اپنی مرضی نہیں کی، جو اس کی مرضی وہی ہماری مرضی۔ اسی منزل پہ بلے شاہ بولا، اس نے کہا راتی جاگے شیخ صدا، نصیب سے دو رکعت جوڑا پڑھ لینا تو دوسرے مسلمان سمجھ گئی نہیں، وہ آدھے جنت میرے پیو دیے جیسے دی ہے ہی نہیں، دو رکعت جو پڑھ لی نصیب سے۔ بلے شاہ کہتے ہوئے راتی جاگے شیخ صدا میں، راتی جاگے کتے تیر دوں، تہجد میں آدھا گھنٹے لگتا ہے، آدھا گھنٹہ جاگا پوری دنیا کے اوپر گھٹنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، میں شیخ، اس نے کہا ادھر میں شیخ ادھر میں، وہ ساری رات جاگا ہے تو آدھا گھنٹہ جاگا ہے، آدھا گھنٹہ جاگ کے سویرے بستر ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ آج میں نے شب برات جاگی ہے۔ راتی جاگے شیخ صدا میں، راتی جاگے کتے تیتوں اتے، تے در مالک دا مول نہ چھڑ دے، ہمیں مارے 100 جتے تیتوں اتے، ساری راتی جاگ دے رہ دے، دیہاں ونج روڑیاں تے ستے، تیتوں اتے، اٹھ بلیا ہوں یار بنا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ اس لیے سرکار نے امام حسین فرمایا کہ میرا بیٹا شہید ہو، فرشتوں نے خبر دی، بی بی ام سلمہ کو خاک بھی پکڑائی، لیکن جب پتا چلا یہ اس کی قضا ہے، پھر ایک لفظ بھی میرے نبی نے نہیں، صحابہ کہتے مشہور ہو گیا کہ امام حسین شہید ہوں گے، بلکہ حضرت ام سلمہ جب اس خاک کو روز الٹتی تھی،
حضرت سلمہ اس مٹی کو کربلا والی کو روز الٹتی تھی اور روز روتی تھی اور رو کے کہتی تھی اے خاک جس دن تو خون میں بدل جائے گی وہ دن میرے لیے قیامت کا دن ہوگا. اب آپ سوچیں روز سارے رہے ہیں. حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اپنی ماں بی بی فاطمہ کو تکتا تھا میری ماں رو رہی ہوتی تھی. آپ کو مجھے کیا پتا معاملہ کیا ہے, لیکن حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کو جب بھی دیکھا میری ماں رسول اللہ کی بیٹی رو رہی ہوتی تھی. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اشک او برچید جبریل از زمین. کہتے بی بی سیدہ فاطمہ روتی تھی اور آپ کا سوتی بھی تھی تو سرہنا بھیگ جاتا تھا. جاگنا تو رونا اور سونا تو رونا. فرمایا ماں بھی ہر وقت روتی رہتی تھی اور ہمیں دودھ پلاتی گود میں سلاتی. رونا ہم نے تھا روتی وہ رہتی. آسیہ گردان و لب قرآن سرا ساری عمر گزر گئی ایسے. نانا پاک بھی روئے, والدہ بھی روئے, بابا بھی روئے. حضرت مولا علی جنگ صفین ختم ہوئی, جب کربلا کی دھرتی پہ پہنچے رکے اور اچانک رو پڑے, آنسو بہنے لگے. نیزہ اٹھایا اور لکیر کھینچی, فرمایا ایک گروہ جمع